یہ 280 ارب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا۔ اب جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے سال کے مقابلے میں گندم کی خرید کے لیے مختص رقم میں 120 ارب روپے کے اضافے کا اعلان کیا ہے تاکہ کرونا وائرس نامی وبا میں گندم کے بحران کو روکا جا سکے، یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ گزشتہ مہینوں میں گندم کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، جس کی وجوہات ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور برآمدات بتائی جا رہی ہیں، لیکن کہیں یہ مسئلہ گندم کے شعبے کے کام کرنے کے انداز کی عکاسی تو نہیں کرتے۔ سوچ پیش کرتا ہے پاکستان میں گندم کا شعبہ۔ پاکستان میں گندم کے تیاری کے چکر کو 4 مراحل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ، کاشت کا موسم۔ گندم عام طور پر سردیوں میں کاشت کی جاتی ہے اور پھر مارچ اپریل تک اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، فصل کی خرید۔ گندم کی فصل کٹائی کے بعد حکومت اور نجی منڈیوں میں بیچی جاتی ہے۔ جس قیمت پر یہ فروخت ہوتی ہے اس کا کافی حد تک تعین حکومت پہلے ہی کر چکی ہوتی ہے۔ اکتوبر کے آس پاس گندم کی کاشت سے پہلے ہی حکومت گندم کی ایک ممکنہ قیمت کا اعلان کر دیتی ہے جس پر وہ گندم خریدے گی۔ اگرچہ حکومت ملک میں گندم کی کل پیداوار کا 20% ہی خریدتی ہے، یہ ملک میں گندم کی سب سے بڑی خریداری ہے اور اس لیے قیمت کا تعین بھی وہی کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ، سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور وفاقی حکومت کی پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اور سروسز کارپوریشن یعنی پاسکو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قیمت پر گندم خریدے، جو کہ عام طور پر بڑے زمینداروں سے لی جاتی ہے کیونکہ ان سے خرید کرنا چھوٹے کاشتکاروں کی نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، گندم ذخیرہ کرنا۔ حکومت سندھ اور پنجاب پاسکو کے ہمراہ خریدی ہوئی گندم گوداموں اور جدید سائلوز میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، منڈی میں گندم کی دستیابی۔ کٹائی کے 6 ماہ بعد تک مارکیٹ میں موجودہ گندم بنیادی طور پر زمیندار، تاجر اور نجی مل مالکان کی طرف سے آتی ہے، لیکن اکتوبر کے قریب جب ان لوگوں کے ذخائر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گندم مہنگی ہونے لگتی ہے تو حکومت اپنے ذخائر سے گندم مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتی ہے اور یوں منڈی میں گندم کی قیمت میں استحکام آتا ہے۔ تاہم حکومت اپنا گندم منڈی میں براہ راست نہیں بیچتی، بلکہ وہ اس کو ان ملوں کو دیتی ہے جو اس کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو کہ اس کا آٹا نکال کر اس کو انتظامیہ کمشنر کے مقرر کردہ نرخوں پر بیچتے ہیں۔ اسی دوران حکومت اگلے سال کے لیے گندم کی سپورٹ قیمت کا اعلان کر دیتی ہے اور یوں یہ پہیہ چلتا رہتا ہے۔ تو حکومت ایسا کرتی کیوں ہے؟ یہ ایک پرانا سلسلہ ہے جو کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس زمانے میں ایک بہت اہم پولیٹیکل کنسیڈریشن تھی فوڈ ساورنٹی کی۔ تو ہر ملک کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس فوڈ سٹاکس اتنے ہونے چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنے بیسک سٹیپلز کے سلسلے میں کسی بھی ملک سے بلیک میل نہ ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حکومت گندم کی ایک مستحکم قیمت پر پیداوار میں بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔ حال میں ہونے والی گندم کی قیمت میں اضافے سے پہلے 2007 اور 2008 میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ تو کیا گندم کے شعبے میں حکومت کی یہ مداخلت سود مند ہے؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں، کیونکہ حکومت نے PFA، SFA اور پاسکو کے ذریعے گندم کی ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری لے کر نجی شعبے کو اس عمل پر راغب کیا ہے کہ ذخیرہ کرنے کی سہولیات میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ انڈر کیپیسٹی ہے آف سٹوریج پرائیویٹ سیکٹر میں، کیونکہ جب گورنمنٹ نے کہا کہ میں سبسیڈائز کرتا ہوں تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیوں، اس کو گفٹ مل رہا ہے تو وہ کیوں اس میں انویسٹ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت کے ذخائر میں مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے گندم کی زیادہ مقدار نہ ہو، جیسا کہ اس سال ہوا جب مالی وسائل نہ ہونے کے باعث حکومت نے کافی مال نہیں خریدا اور منڈی میں کمی پڑ گئی، جس سے نجی تاجر اور مل مالکان اپنا مال ذخیرہ کرنے کی طرف راغب ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر منڈی میں گندم کی ترسیل کم ہے تو قیمتیں بڑھیں گی اور اگر وہ اپنا مال نہیں بیچیں گے تو قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت کے پاس اس مسئلے کا واحد حل یہی تھا کہ وہ گندم درآمد کرے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تو ایکچولی جو امپورٹڈ گندم ہے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر رہی ہے، صرف ایک سگنل آپ کا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ جب پرائیویٹ ٹریڈر دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے آرڈرز ایشو کر دیے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں ریلیز کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ پرائس مزید گرے اب میں ریلیز کر رہا ہوں۔ پیورلی ویری سمپل مارکیٹ اکنامکس، نتھنگ مور دین دیٹ۔ تو حکومت کی مداخلت نہ صرف گندم کے شعبے کی ساخت میں مسائل پیدا کرتی ہے بلکہ صرف گندم کی قیمت کم رکھنے میں دلچسپی، ملک میں خوراک کے شعبے میں عدم تحفظ کے بڑے مسائل کی طرف سے حکومت کو غافل کر دیتی ہے۔ کیونکہ ہماری سچویشن اس وقت یہ ہے
کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو نیشنل لیول پہ سرویز ہو رہے ہیں جہاں پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے کہ آپ فوڈ انسیکیور ہیں کہ نہیں، آپ نے پچھلے 30 دنوں میں آپ کا خاندان یا آپ کیا بھوک سے گزرے، تو اگر آپ کی جو ہے وہ 1/4 ہاؤس ہولڈس کہہ رہے ہیں کہ جی، تو ایک پرابلم ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن ایوریج تقریباً 40% ہاؤس ہولڈز ایسے ہیں جہاں پہ کیلوری کنزمپشن جو ہے وہ WHO اسٹینڈرڈ سے کم ہے، تو ایک پرابلم ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے جو اینتھروپومیٹرک انڈیکیٹرز ہیں اچھی نیوٹریشن کے، سٹنٹنگ بہت زیادہ ہے، ویسٹنگ بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرابلم ہے۔ اس لیے حکومت پر لازم ہے کہ وہ خوراک کے معاملے میں خود مختاری کی جانب سے اپنی توجہ مکمل طور پر خوراک کے تحفظ کی جانب مرکوز کرے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 2018 تک پاکستان کی کوئی قومی خوراک کے تحفظ کی پالیسی ہی نہیں تھی۔ یہ ابھی وقت بتائے گا کہ اس پالیسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن کوئی بھی حکومتی پالیسی دنیا بھر میں استعمال ہونے والے بہترین طریقوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ غذائی نتائج کو بہتر کرنے کا صحیح طریقہ عوام تک غذائیت سے بھرپور خوراک کی مفت یا مناسب رعایت کے ساتھ فراہمی ہے۔ جبکہ موجودہ پالیسی بار بار بڑے زمینداروں اور بڑے مل مالکان کو تو سبسڈی دیتی ہے، لیکن عام پاکستانی کو انتہائی کم غذائیت کی فراہمی کے سوا کچھ نہیں ملا۔